کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماں اور پیاری اسلامی بہنوں، گزشتہ تفسیر کی مجلس میں جو ہم سنے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بہت بڑا احسان جتلاتے ہوئے اللہ نے ایک احسان کو بتایا، تذکرہ کیا، حالانکہ کسی چیز پر اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتلاتے۔ ایک نعمت ایسی نبی علیہ السلام کی ذات جو ہم کو عطا ہوئی، ان کی امت میں پیدا ہونے کا شرف جو ہم کو ملا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ احسان سارے احسانوں سے بڑھ کر بہت بڑا احسان میرا تم پر ہے۔ اللہ نے بتایا نبی کی ذات، نبی کی قدر کرنا، پھر نبی کے کام کیا کیا ہیں، اس کی وجہ سے تمہارا فائدہ کیا ہوا، یہ ساری چیزیں گزشتہ تفسیر کی مجلس میں ہم سنے تھے۔ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں۔ ابھی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس آیت کی تفسیر پہلے آپ سن لو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہوگا اور اس آیت کو دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ، تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ پہلے میری بات تفسیر کی جو باتیں ہیں وہ ساری باتوں کو ذہن میں اتار لیں، پھر آیت جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، آپ کو معلوم غزوہ احد کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، اسی پر یہ سب آیتیں چلتی ہیں۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو جو ہار ہو گئی تھی، ہار گئے تھے، تو اللہ بولتے ہیں یہ تو ٹیمپرری ہارنا، یعنی پرماننٹ ہمیشہ مسلمانہ ہارنے کا چکر کو، ویسا تو کیا بھی نہیں نا۔ کئی کو اتنا زیادہ غم، کئی کو اتنا زیادہ افسوس، یقیناً بہت زیادہ غم میں تھے صحابہ، کتنے سارے ساتھی ان کے 70 ساتھی ان کے شہید ہو گئے ہیں، تو اس میں غم نہیں تو کیسا، غم تو تھا۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اوپر کئی آیتوں کے ذریعے سے بتا دیے کہ دیکھو میں تم کو معاف کر دیا، تمہارے سے جو غلطی ہوئی، نبی کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے جو غلطی ہوئی، میں تم کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ہونا کر کے جان بوجھ کے تو وہ غلطی نہیں کی۔ آگے آیت میں چاہ جائے گی، میں بتاتا ہوں، میں تم جان بوجھ کر تو نہیں کیے، تو میں بھی معاف کر دیا، چلو میں معاف کر دیا، خود اللہ جی بولتے۔ پھر اللہ بولتے ہیں نبی کو، نبی جی آپ بھی معاف کر دیجیے، آپ ان کے لیے میرے پاس معافی مانگو، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اتنا سب، اللہ اکبر، صحابہ کا مقام دیکھو۔ اب آگے صحابہ کو معاف کر دیے بول کے اللہ بار بار اعلان کرنے کے باوجود اب صحابہ کو تب بھی اطمینان نہیں نا، ان کو صحابہ کو بے چین ہو گئے تھے، کیا ہمارے سے ایسا ہو گیا نا، تو ان کو تسلی دیتے، ان کو ہمت دلاتے۔ ایک کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے اسکول میں سیکنڈ یا تھرڈ رینک آکو ہے، تو ہمیں کیا بولیں گے اسے؟ اس سے بھی فرسٹ نمبر میں جو آکو ہے نا، اسے سوچ کو انہیں رو لکھ رہے، تو ہمیں کیا بولیں گے اسے؟ نہیں میں فرسٹ نمبر میں آئی نہیں نا، فرسٹ رینک میں سیکنڈ رینک میں آکو ہوں کر کو بولے، تو وہ بچی کو ہمیں کیا سمجھائیں گے، وہ بچہ کو ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ دیکھ ماں پورے کلاس میں 30 ہیں 40 ہیں بولے، تو ان میں سے تو سیکنڈ ہے نا، کتنے سارے بچوں سے بڑھ کو ہے، تو یہ کچھ نہ، آئندہ محنت کر کو تو فرسٹ نمبر میں آ جائیں گی، آئندہ محنت کر کو تو فرسٹ نمبر میں آ جائیں گا بیٹا، ایسا بولتے نہیں کیا؟ میں ہی بولتا ہوں صاحب کو، اس انداز میں اللہ تسلی دیتے ہیں۔ دیکھو صحابہ کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ تمہیں ذرا سوچ کو دیکھو، صحابہ اس سے پہلے تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے جو نقصان پہنچا وہ 100% کر کے بولے، تو اس میں سے 50% نقصان اب تم نہ ہوا ہے۔ ویسا دیکھے تو تمہارے سے ان کو نقصان زیادہ، ان کے ذریعے سے دشمن سے تم نہ نقصان ذرا کم مچنا، وہ خود بھی ذرا تسلی کے واسطے، اطمینان کے واسطے کافی ہے۔ یہ بول کر کیسا اللہ تسلی دیتے ہیں، دیکھو صحابہ تم نہ اب کتنی تکلیف پہنچی کہ اس کا ڈبل، اس کا دگنا، اتنی زیادہ مصیبت تمہارے سے ان کو مشرکین کو پہنچ گئی کہ نہیں کی؟ تمہارے تو بھی خالی 70 شہید ہوئے، مارے گئے،
لیکن ان کے 70 مارے بھی گئے اور 70 قید بھی کر لیے گئے تھے نا. تو وہ حساب سے سوچ کو دیکھے تو گئے بار کیا ہوا کہ اس کے حساب سے برابر ان لگان کہ ابھی تمہارے سے بڑھ کو جیتے نہیں، تمہارے سے کم مت جیت کو ہیں اتنا ان لگان جیت کو بھی تمہارے آدھا حصے کو جیت کو ہیں. سو تمہیں 100 نمبر لانے کا انہوں 50 نمبر لا کو جیت گئے ہیں ٹچ نہ. تو کیا بھی پریشان ہو جاؤ ان کو. اور مزید یہ کہ یہ دشمنہ ان کے اندر کیا کہ زبردست پاور تھا، اس کے وجہ سے ان لگان جیت گئے کر کو، ایسا نہیں ہے. بلکہ انہوں جیتے کئی کو تو تمہارے سے ہوئی سو کوتاہی کی وجہ سے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے حکم کو فرما برداری کرنے ماننے میں جو تمہارے سے غفلت ہو گئی نہیں، اس کی وجہ سے ہار ہو کو ہے. سو دشمنہ طاقت والے تمہیں کمزور کر کو ویسا سب سوچو بھی نہ کو. اور یہ سب بول کر اللہ کیا بولتے ہیں، اللہ کی تقدیر سے سب کچھ ہوتا. نہیں کیا ماں پہلے دل میں بٹھا لو، جو بھی دنیا میں ہوتا، چھوٹا بڑا اچھا برا جو بھی کام ہوتا سب اللہ کی تقدیر سے. اور جب اللہ کی تقدیر سے ایک کام ہوتا ضرور اس میں کیا تو بھی حکمت تو رہتی، ایک نہیں 1000 حکمتیں رہتے. سب اچھے کچھ ہوتا، سب اچھے کو ہوتا. اس میں خیر حکمت کیا حکمت تھی اس میں کر کو بولے تو ایک حکمت اللہ بولتے ایمان والے اوریجنل ایمان والے کون، ایمان والے جیسا ایکٹنگ کرنے والے منافقین کون کر کو فرق ہو گیا کہ نہیں کی. غزوہ احد کرنے کا وہ ایک ایگزام کے جیسا، وہ ایک ٹیسٹ کے جیسا ہو گیا. اس میں صحیح ریئل کون فیک کون کر کو اچھا صاف ہو گیا. ایک واقعہ اس جگہ میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جنگ بدر ختم ہوئی. بدر احد کے بارے میں نہیں ماں، بدر کے بارے میں بولتا ہوں میں. جنگ بدر ختم ہوئی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے کہ یا رسول اللہ، آپ مسلمانہ آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں انہوں نے سب کافروں کو مشرکین کو قید کر کو ارسٹ کر کو جو مدینے کو لا کو ہی نا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ کو پسند نہیں آیا. اب مسلمانوں کے پاس 2 آپشن، 2 میں سے ایک کرنا ہے. سو نمبر 1، یا تو کتنے قید لوگوں کو قید کر کو لا کو ہیں کہ سارے قیدیوں کو قتل کر ڈالنا. اگر فدیہ لے کو پیسے لے کو ان لوگوں کو ریلیز کر ڈالنے کا ارادہ ہے کہ تو کتنے لوگوں کو اب ریلیز کریں گے کہ پیسے لے کو اتنے کے اتنے مسلمانہ اتنے کاؤنٹنگ میں مسلمانہ شہید ہوں گے. آئندہ سال آئندہ آنے والے زمانے میں اتنے شہید ہوں گے. میں دوبارہ بولتا ہوں ماں اچھا سمجھو. حضور کو کیا بولتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بولتے یا رسول اللہ صحابہ کو آپ بول دو 2 میں سے ایک کرنا ہے. سو اب کیا کریں گے، یا تو قتل کر ڈالیں گے، قیدیوں کو قتل کر ڈالے تو اوکے. اگر قیدیوں کو قتل کرے نہیں، پیسے لے لو کو فدیہ چھٹکارے کا پیسہ بول کو فدیہ کے پیسے لے لو کو اگر ریلیز کر ڈالے تو اتنے مسلمانہ کتے کو اب ریلیز کرتے کہ اتنے کاؤنٹنگ میں مسلمانہ مارے جائیں گے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صحابہ کو سنائے تو صحابہ اس وقت کیا بولے معلوم، ابھی نامہ ہجرت کر کو مکہ مکرمہ سے آ کو ہیں سو مدینہ منورہ آئے تھے. 1 سال میں جنگ بدر ہو گئی تھی. پورے کون وہ لڑنے آئے سو سب کون بولو یہیں سو مسلمان ہو کو مکے سے مدینے کو آئے نا، ان کے پورے رشتہ داران انہوں چچا، انہوں تایا، انہوں ماموں، انہوں چچا کے بیٹے، انہوں ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے کر کو پورے رشتہ داران نا، پورے رشتہ داران. اس لیے صحابہ بولے گئے تھے یا رسول اللہ انہوں سب ہمارے قبیلے کے، ہمارے خاندان کے نا، یا رسول اللہ ہمیں کئی کو ان کو مارنے کا، جان سے کئی کو مارنے کا، پیسے لے لے کو ہمیں چھوڑ ڈالیں گے نا. وہ بھی پیسے لے کو ہمیں چھوڑ ڈالے تو وہ پیسے ہیں ہم نہ چھنا فائدہ، ان کا پیسے ہمیں ان کے پاس سے ہمارے پاس لے لیے تو فائن بول کو جو پیسے لے لیتے ریلیز کرنے کے لیے، وہ پیسے ہم نہ چھنا کام آتا ہمارے پڑھائی کے واسطے، بچوں کے فیوچر کے واسطے بھی. اور یہ پیسے رکھ کو ہمیں طاقتور بنے تو آئندہ دشمن ہم کچھ مارنے کے واسطے، کون سا دشمن بھی ہمارے اسلام کے خلاف آئے تو وہ دشمن ہم کو مارنے نہ یہ پیسہ یہ ہتھیار پورا یوز کرنے جاتے ہمیں. اس واسطے یا رسول اللہ ہم ان پیسوں کے ذریعے سے دشمنوں کو جب دوبارہ بھی ہرانے جاتے پیسے لے کو ریلیز کر دیے جانا. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا رہنگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بول کو مان لیے. اللہ قرآن کی آیت میں بولتے ہیں اے صحابہ
یہ جو ہار آپ کو ہے پہلے تم نہ 1 سال پہلے بیفور تم نہ انفارم کر دیا گیا کہ نہیں کہ تمہیں آپ پیسے لے کو ریلیز کرے تو اتنے کاؤنٹنگ میں تمہیں مارے جائیں گے بول کو احد میں آپ ووچ نہ ہو کو ہے سو میں احد کے بارے میں اشتما تم نہ بول رکھوں اب اللہ بولتے ہیں تم نہ 1 سال پہلے بدر میچ بول رہے تھے کہ نہیں کہ 70 کو تمہیں ریلیز کریں، اب 70 مارے گئے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. سوچیے آلریڈی تمہیں چیز کے بارے میں ریڈی تھے سوچ تمہیں بیفور، اور ہوا بھی ویسا کہ 70 مارے گئے. اور اللہ منافق ایمان والے دونوں کو جدا جدا صاف صاف الگ الگ کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے، اور وہ بھی ہو گیا اس جنگ کے ذریعے سے. نیما شروع سے آخر تک احد کے بارے میں اب تک میں 10 بار واقعہ بول دیا رہوں گا. میں پورا واقعہ آپ سوچ کو دیکھو، سٹارٹ سے لے کر اینڈنگ تک منافقین کئی جگہوں کے اندر شرارت کرتے 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 منافق خود اپنے کاماں اپنے غلیظ کاماں سے دکھ گئے، انہوں کھل کو آ گئے دنیا کے سامنے. اب آیت دیکھو ماں، ترجمہ دیکھو، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کیا تمہیں جو ایک مصیبت پہنچی، ایک مصیبت، تو اس کی دگنی تم ان کافروں کو نہیں پہنچا چکے؟ آج تم نہ کتنی مصیبت پہنچی کہ اس کا ڈبل تمہیں تمہارے دشمنوں کو دے ڈالے تھے نا بیفور. قلتم انا ھذا، حتیٰ کہ صحابہ میں سے بعضوں کی زبان سے یہ نکل گیا تھا، یا اللہ کیا اتنی تکلیف ہوتی ہے نا، اتنی پریشانی ہوتی ہے نا، ہمیں مسلمان آنا، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہے نا، اللہ کی مدد نہیں آئی کیا، ہمیں کئی کو ہار گئے سو کر کو یہ منہ سے نکل گیا تھا. اس کو بولتے ہیں اللہ تم کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اللہ بولتے ہیں اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں، قل هو من عند انفسکم. اللہ بولتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری ہی طرف سے آئی. یہ مصیبت اچانک کہاں سے آ گئی؟ احد میں ہمیں کئی کو ہار گئے سو کر کو سوچتے نا صحابہ، تمہیں کرے سو ایک نافرمانی کی وجہ سے، تمہیں بیفور بدر کے اندر ہمیں پیسے لے کو ریلیز کر ڈالتے کر کو مانے سو وجہ سے، حضور کی بات مانے بغیر پہاڑ سے اترنے کی وجہ سے، سب تمہاری طرف سے آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں. یہ ذرا کام آنا چاہیے، اس پر بھی میں تشریح کیا تو بہت وقت چلا جائے گا. آگے کی آیت دیکھیں گے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین. میں یہ بھی سمجھا دیا میں آپ کو کہ جو کچھ بھی احد کی جنگ میں کفار اور مسلمانوں کی لڑائی میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اللہ بولتے ہیں جو بھی نفع نقصان چھوٹا بڑا جو بھی دنیا میں ہوتا اللہ کی تقدیر سے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ منافق کون ریئل مسلم کون کر کو دنیا کو بتانا چاہتے تھے، اس لیے بھی جنگ احد میں یہ سب کچھ ہوا. سو یہ بلکہ وما اصابکم، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے کہ تو آمنے سامنے آ گئے. فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی. فباذن اللہ، یہ کئی کو ہوا سو یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر فیصلے سے. ولیعلم المؤمنین، اور یہ کئی کو ہوا کون منافق کون سچا مسلمان معلوم ہوں دے بول کے، اور اس لیے تاکہ اللہ ایمان والوں کو معلوم کریں. اللہ کو تو معلوم ہے پورا اللہ کو معلوم، اللہ معلوم کراتے ہیں سو دنیا والوں کو. یعنی دنیا والے کیا چیز دیکھ کو اوہو انہیں منافق کی، انہیں اوریجنل مسلمان نہیں کی کر کو سمجھ سکتے کہ ویسی چیز اللہ کرائے کر کو بولتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، سمجھا دیا ہوں میں کہ اور تاکہ اللہ منافقین کو معلوم کریں کون منافق ہے کر کو اللہ دنیا کو بتانا چاہتے. کیا سمبلز اڑیالم نشانیاں رکھو دنیا والے معلوم کر لیں گے کہ انہیں مسلمان نہیں انہیں کر کو مسلمان ہے کہ نہیں کی، کیا چیز رکھو معلوم کریں گے کہ وہ سب کام کرا کو اللہ دکھا دے دنیا کو کون سچا مسلمان کون جھوٹا بول کے. اب آگے میں ایک ضروری بات آپ کو بولتا ہوں. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں، یہ جو بات یہاں اللہ بولے ہیں نا کہ گناہ اے صحابہ تمہارے سے نافرمانی ہوئی لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی، اس لیے چھوڑو افسوس کرو نو کو زیادہ. صحابہ یہ رو لو کو، یہ غم کر لو کو، افسوس کر لو کو، ندامت کر لو کو، اللہ سے استغفار توبہ کر لو کو، بہت پریشان ہو گئے تھے کیا رے ہمارے سے ایسا ہو گیا نا، تو اللہ صحابہ کو تسلی دیتے. لیکن اللہ معاف کرنا تمہیں کی میں کی ویسا کیا گناہ کر ڈال کو ارے مکھی بیٹھ لگتی میں اڑا ڈالیا سوتا کر کو، وہ لیول میں ہمیں رہتے. ہمارے سے گناہ ہو گئے تو ہمیں کون سا پہاڑ سر میں آ گیا سکا، اتنا افسوس کر لو کو غم کر لو کو دیکھتے رہتے.
فون میں ویڈیو دیکھنے کا کیا، فون میں فوٹو وہاں دیکھنے کا کیا، جھوٹ بولنے کا کیا، غیبت کرنے کا کیا، چغلی کیا، تہمت کیا، سب کچھ چلتے رہتا. صبح سے شام تک 1000 گناہ کر ڈالتے، لیکن زیادہ سے زیادہ ایک 10 گناہ کے بارے میں فکر کرے تو بڑکو ہمیں کیا کیا رے ارے ہمارے سے گناہ ہو گیا نہ کر کو، وہ لیول میں ہمارا دل ہے. تو ہمارے سے گناہ ہو گیا تو نعوذ باللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں ہمارے سے گناہ ہو گیا، گناہ کرنے کا کردل کو اللہ اس کے پیچھے کہتے بھی حکمت رکھو رہیں گے بول کو استغفر اللہ، آہستہ ایک لفظ منہ میں بھول کو بھی آ جانا نہیں، یہ ہمت کرنا نہیں ہمیں. میرے سے یہ گناہ ہوا ہے کہ تو اللہ کہتے بھی حکمت رکھے ان سے کہا ہے، وہ سب وہاں صحابہ تک چھو، تمہیں میں سے بھی وہ بات ہرگز بولنا بھی نہیں. صحابہ سے جو ہوئی وہ اجتہادی غلطی، یعنی یہ کرنا کی وہ کرنا کی کر کو کنفرم کیا بھی سامنے نہیں تھا، اس لیے ایک آپشن سلیکٹ کرے سونو ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا کر کو ان کے سامنے کیا بھی پکا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ گناہ کر کو معلوم ہو کو سبھی کیا بھی انہوں کرے نہیں، یہ نافرمانی چاہیے ہاؤں میں کرتوں سوچ اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی کر کو ویسا کیا بھی انہوں کرے سو نہیں. اور سب سے بڑھ کو انہوں جس قدر شرمندگی میں ندامت میں غم میں تھے نا، ویسا کون سا دوسرے بھی آدمی نہیں رہتے. اس لیے اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرے، اس کے بعد ان کو تسلی بھی دیے سو. اب بات سمجھ میں آ گئی نہیں کیا؟ مفسرین یہاں پر اس جگہ میں یہ بھی لکھے ہیں جو بھی دنیا میں ہوتا ہر مسلمان یہ دل میں سوچنا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھا ہو یا برا ہو سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہوتا، اللہ کے علم سے ہوتا. لیکن برا کام کرنے کا کردل کو اللہ اس کا فیصلہ کریا تھا، اللہ تقدیر میں لکھا تھا، اگر کوئی یہ گستاخی کی بات کرنا نہیں. آپ کو سمجھ میں آگے رہیں گی، زیادہ میں ڈیٹیل میں جاتا نہیں. دوسری بات، مفسرین عربی تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ جہاں بھی دنیا میں مسلمانوں پر مصیبت آئی کر کو ہمارے کان تک خبر آئی، بولو نا، ہم نہ نیوز کے ذریعے سے معلوم ہوا، میسیج کے ذریعے سے معلوم ہوا ایسا فلان جگہ میں مسلمانہ تکلیف میں ہی کہتے، مصیبت میں ہی کہتے، فوراً ہماری زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ نکلنا کہتے، آٹومیٹک حوخلا فوراً ہماری زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ہمیں پڑھنا، ہمیں ان مسلمانوں کی مدد کر اللہ بول کے یہ سوچنا، دعا کرنا ان کے واسطے. خیر آگے کی آیت، وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، یہ آیت نئی آیت تو شروع نہیں ہوتی لیکن ترجمہ تفسیر سمجھنے والے آپ جیسے میرے اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آ جانا، وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یہاں تک ایک بات پوری ہوئی اور ایک نئی بات یہاں سے شروع ہوتی، اس لیے میں وہاں تک رک گیا تھا. اب آگے کی باتیں نہیں، وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. منافقین احد کے اندر کھل کر سامنے آ گئے، مدینہ میں رہنے کو بہت ایکٹنگ کر لگتے، ہمیں اوریجنل مسلمانہ ہمارے سے بڑھ کو کون بھی مسلمان نہیں کر کو، لیکن احد کی جنگ میں صاف صاف دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کو بولتے نہیں، ویسا صاف صاف ہو گیا نہیں نا، دودھ پانی نہ حضرت کر کو بولنے جاتے بعد میں، تو صاف صاف آ گیا کہ کون مومن کون منافق کر کو. اس ٹائم میں انہوں کیسا چل لیے میں بولیا نہیں، سٹارٹ سے اینڈ تک بھی منافقہ پورا کا پورا کھل کر دکھائی دیے. سوچ عبداللہ بن ابی ابن سلول معلوم نا منافقوں کا سردار، اس کے بارے میں چی آیت 300 اپنے ساتھیوں کو لے کو مدینہ میں ریٹرن جاتا ہوں میں، کیا بھائی ہماری باتیں قبول کرتے نہیں، ہماری رائے لیتے نہیں، ہمیں کہیں کو آپ کو لڑنا سو کیا با بولیا تو ہمیں مدینہ کے اندر رکھو لڑیں گے کر کچھ نہ. میں بولیا تم لگا کہیں کو مدینہ چھوڑ کو باہر آ کو آؤٹ ڈور میں آ کو لڑتے ہیں، اس واسطے میں آتا نہیں، وہاں آ کو اسے عقل آئی سو، وہاں جا کو میں واپس جاتا ہوں بول کو واپس گیا سو. اس ٹائم صحابہ ہے نہیں عجیب عجیب کون کون کسے ملے کہ انہوں بولے عجیب عجیب انداز سے سمجھائے. میں اتنی لمبی ڈیٹیل آپ کو کرتا نہیں، شارٹ میں اتنا بولتا ہوں. دیکھو بعض صحابہ وہ جانے والے بھی مسلمان آ کر کو نہ سوچ کو اپنے بھائی خیر خواہی سے سمجھاتے، نہیں ایسا لڑنے کر کو ہمیں نکل جانے کے بعد جانا نہیں با واپس. حضور کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ہمیں کرنا ذرے لوگ سمجھائے، کون سامنے جس کو ہمیں سمجھاتے ہیں انہیں منافق ہے کر کو معلوم نہیں سو، صحابہ بول رکھیں سو اچھا بات تمہیں لڑنے چاہتے نہیں، ساتھ تو بھی آؤ نا، چپ کے میدان جنگ تک ساتھ تو بھی آؤ نا، ہم نہ ذرا ہمت تو بھی رہتی ہے، ہمیں تمہیں چلے گئے تو ہم نہ ذرا ہمت کم ہوتی نہیں کیا. ذرے صحابہ یہ بھی بولے اچھا جان دے چھوڑو، لڑنے چاہتے نہیں کون تو بھی ہم نہ مارنے آئے تو بچانے کے واسطے تو بھی کھڑ جاؤ، مارو نہ کو کسی بھی تمہیں، لڑو نہ کو خالی ہمارے سپورٹ کے واسطے آ جاؤ، ہماری خدمت کے واسطے آ جاؤ. یہاں تک بھی بولے کہتے اب یہ انڈیا ہمیں 15 اگست کیا کیا منائے، اس میں تم نے سنتے کہ نہیں کہ معلوم نہیں، حالانکہ وہ سننا وہ بھی اس عنوان پر تمہیں باقاعدہ سننا کہ 15 اگست کا کو 26 جنوری کا کو یہ جمہوریہ بولنے کا کیا، آزادی بولنے کا کیا، ہندوستان کو آزادی دلائے سکون کس کی محنتیں تھیں اس کے پیچھے، کیا کدھر کر کو تاریخ تم نہ معلوم نہیں رہے تو تمہیں اپنے بچوں کو کیا بولیں گے بولو، تمہیں نیکسٹ جنریشن کو کیا بولیں گے بولو.
نیکسٹ جنریشن جو بھی ویڈیوز کے اندر فلموں کے اندر کیا کیا آتی ہے کہ وہ تاریخ کر کو سمجھ لیتی ہے. وہ نیکسٹ جنریشن کتاب کو ہاتھ لگانے کی بھی ہمت نہیں، اسے لگانے کا سوچیں گی بھی نہیں. ویڈیو میں جب پورا کا پورا آتا تو میں کہیں کو یہ ای کے زمانے کے بچے یہ ہمارے، تو تمہیں میں ہی نہ ہم لگا سمجھائے تو چھوا. ہمارے بچے سے بھی ہسٹری ٹھاکو پڑھنے والے نہیں، جاننے والے نہیں، ہمیں سمجھائے تو چھوا. خیر، یہ جو وطن کی محبت میں مسلمانہ جو مجاہدہ کر کو فریڈم فائٹرز بن کو ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلائی نہیں کیا، ویسا وہ منافقوں کو صحابہ بولے گئے تھے با تو مسلمان اسلام کو بچانے کے واسطے نکو چھوڑ، مدینے کچھ نہ ان لگا مارنے آئے، سو مدینے پر حملہ کرنے آئے، قوم کے واسطے، وطن کے واسطے، وطن کی محبت میں، یہ میرا دیش ہے، یہ میرا شہر ہے، اس کی حفاظت کے واسطے تو بھی لڑنے آؤ نہ رے با. تو منافقان کیا جواب دیے گئے تھے معلوم؟ ذرے منافقان بولے گئے تھے یہ سبھی ایک لڑائی کی ہے، تمہارے سے 4 گنا زیادہ ہیں وہ لوگ، ان لگان 4 کا تو تمہیں 1 ہیں، یہ سبھی ایک لڑائی کی ہے. کیا کہ بولے گئے تھے بعض منافقان یہ سوسائڈ اٹمپٹ کرے سکا، یہ بھاگ کو جا کو انگر میں کود گے سکا، باڈی میں کود گے سکا، یہ 4 گنا بڑھ کو 4 ٹائمز مور زیادہ ہی سو لوگوں کے پاس لڑنے کر کو جاتے نا تم لگا جا کو تم لگا ترکو لے کر لے سکا، سوسائڈ کر لے سکا. یہ بعض لوگ ہم بولے کہتے با ہمارے پاس ہتھیار ہم بھی کم، دشمن کے پاس ہتھیار زیادہ، ہم لوگ ہم بھی کم، ان لگا زیادہ، ہمیں کہاں سے لڑکوں ان کے پاس جتنے ہوں گا، ہمیں پکا ہارنے جاتے، ہارنے کے واسطے کر کو لڑنے میدان کو کونتے بھی جائیں گے کیا. ایسا سب جواباں تمہیں سمجھے نہیں ماں؟ یہ سب جواباں کس کے منہ سے آنے کا معلوم؟ ایک کافرج بول سکتا، مسلمان نہیں بول سکتا نا. تو اللہ بولتے اس دن ایسے ایسے جواباں دیکھو، وہ لوگ ہمیں کافر، ہمارے دل کے اندر کفر چھپ کو ہے سو، زبان سے ہمیں مسلمان کر کو ایکٹنگ کر لگتے ہیں، لیکن دل میں کفر ہے سو بول کو کفر کی پوری چیزاں وہ اڑیالم کر کو بولے نہیں میں نشانیاں سمبلز پورا اس دن بتا دے ان لگا، ہمیں کافرانچ کر کو منافقین صاف صاف بتا دیے. تو اسی کے بارے میں آپ کو اب سمجھانے والا ہوں میں. اچھا غور سے دیکھنا، یہ منافقین راستے سے 300 کٹ کر نکل کر آ گئے. پہلے سے بھی ان لوگاں کیا چاہتے تھے؟ مسلمانہ مر جان دے کر کچھ. اب 300 یہ نکل کو آ گئے نا، یہ خواہش کرتے ہوئے ان لوگاں جان دے، سامنے دشمنوں کی بہت بڑی جماعت ہے، ان کے پاس پس کو چٹنی ہو جائیں گے، واپس چانے جاتے نہیں زندہ. یہ چنا ان کا ارادہ بھی تھا سو منافقوں کا. مگر جب جنگ ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تب مستی چڑھ لے کو کیا بولے معلوم؟ اسیج بولے سو ہمیں کر کو، تب شروع کرے منافقان، اسیج بولے سو ہمیں مدینے میں چرک کو لڑیں گے کر کو، ہماری باتاں سنے توشنا، ہماری بات سن کر ہے تو آج وہ 70 آدمیاں تمہارے بھائی مر کو رہیں گے کیا کر کو. ایسا صحابہ کو طنز تانے مار کو بات کرنا شروع کر ڈالے تھے. وہ گزشتہ وارم میں ایک آیت کے اندر بھی میں آپ کو بتایا تھا. اب ترجمہ دیکھیں، وقیل لہم، حالانکہ ان سے کہا گیا. یہ کون کس سے بولتے سو؟ مسلمانہ صحابہ منافقین کو بولے سو کیا کر کو؟ تعالو، آؤ، قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، یعنی ہمارے ساتھ کھڑ کر دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے، آؤ. اب ان لگا آنے تیار نہیں. تو صحابہ کیا بولے؟ اچھا جان دے، چھوڑو، لڑنے چاہتے نہیں، کم سے کم ڈیفنس کرنے تو بھی آؤ نا، اٹیک نہیں، آگے بڑھ کو ڈیفنس، یا اودفعو، یا کم از کم دفاع تو کرو. قالو، تو وہ کہتے ہیں کون؟ منافقین، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی جانتے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے. یہ سبھی ایک لڑائی کیا سوسائڈ کرنے جاتے ہیں تم لگا، صحیح لڑائی رکھو رہے تو ہمیں آنکھوں رہیں گے نہیں کیا اگر کو باتاں دیکھو. اللہ بولتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. یہ لوگاں بیچ میں لٹک لگت نہیں سو، یہ منہ سے کیا کہتو مسلمان کر کو، دل سے کیا کہتو کافرہ. تو ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، لا الہ الا ولا الہ الا کر کو بیچ میں اٹک لگو، ویسا ایکٹنگ کر لگتے سوچنا ہی ہے. لیکن اس دن ان کے جواباں آنسرز تھے. دیکھو وہ جواباں سے ان لگاں بتا ڈالے ہمیں 90% کا کفر کے قریب چین سو، ادھر 50 ادھر 50 کر کو سبھی کیا بھی نہیں، ادھر زیادہ. اللہ بولتے ہیں ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. اللہ معاف کرنا، صبح سے شام تک کتنے لوگوں سے ہمیں ملتے، کتنے لوگوں کے پاس ایسا ہمیں ایکٹنگ کی باتیں کرتے، حالانکہ دل سے دوسروں کی خیر خواہی بھلائی چاہنا بول کو ہم کو حکم ہے سو حدیث میں.
لیکن ہمیں کتنے خراب ہیں، کتنی جگہوں کے اندر دل میں ایک رکھے رہتے، اچھا ہوا اسے نقصان ہوا، اچھا ہوا اس کا وہ ختم ہو گیا، اچھا ہوا اسے نمبر کم آ گیا، کیا کیا کچھ رہتا سامنے والے کا نقصان دل میں، اللہ معاف کرنا، لیکن زبان سے ایسا ہوگا کیا، اللہ پاپ نہیں ہو کرنا تھا، دل میں ہاؤ اکڑی سو کم کیا گھمنڈا کیا اڑی انہیں کیا شانہ ماری، ادے اللہ بدلا دے دلیا کر کو، ایسا باتیں کرنے کا عورتیں، کتنے عورتیں ایسا بات کرتے، دوسروں کی بھلائی چاہنے والے ایمان والے ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہتے سو. تو اللہ بولتے واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ چھپا رہے ہیں. کون کیا چھپائے تو بھی دل میں، تمہیں میں چھپائے تو بھی، کافرہ منافقان چھپائے تو بھی، سو اللہ کو معلوم، اللہ سے کیا بھی چھپنے کا نہیں نا. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ سمجھا دیا نا میں. گزشتہ بار بھی ایک آیت کے اندر آئی تھی، اب اس بار بھی وہ بات آئی ہے کہ منافقاں بیکار لڑائی ہو جانے کے بعد، جنگ ہو جانے کے بعد 70 مسلمانہ شہید ہو کو اب مدینے کو مسلمانہ آئے تو مستیاں، اب بھی زخم پر نمک چھڑکے جیسا مستی کر لکو، کیا بولے یعنی آگ پر ابھی ذرا تیل پیٹرول دل کو چھوڑے سکا، ابھی ذرا جلیں دے کر کو، تب بیچ بولے جاؤ نہ کو باہر کر کو مدینے میں چھڑکو لڑو بول کو، سنے توش نہ ہمارے باتاں، آج دیکھو 70 جنے مر گئے ہیں کر کو. ایسا منافقاں بولے الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، وقعدوا، اور خود بیٹھ گئے ہیں، یعنی لڑنے گئے نہیں، مدینے میں رہ گئے، کیا بولتے ہیں اب واپس آ جانے کے بعد مسلمانہ، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہمارا کہنا مانتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے. اب مستیاں ایسا بولتے ہیں ہماری بات مان کو مدینہ کو چھوڑ کو باہر گئے نہیں سکو رکھو، احد کے میدان کو گئے نہیں سو رکھو رہتے تو آج زندہ رکھو رہیں گے نہیں کیا، سنے نہیں سو جانے سے آج دیکھ کر کو ایسا. قل، اللہ بولتے ہیں اچھا ویسا کیے ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے گھر میں بستر میں کونا کا کوستبی روم رہنگا، وہ روم میں وہ پلنگ میں دروازہ اچھا گھٹے بند کر لگو وانچ رہے ہو، دیکھیں گے تمہیں روم میں رہنے کی وجہ سے تمہاری موت تم نہ آئے نہیں سو رہ جاتی کیا کر کو، کون کار ہے تو بھی کیسا سیف زون میں رہے تو بھی ہر ایک کو اس کی موت آنے کا. جنگ کے میدان میں دشمنوں کے چاروں طرف 10 تلواریں ہیں، اس کے بیچ میں رکھ کو بھی انہیں مرنے کا نہیں ہے کہ تو نہیں مرے گا، اسے موت نہیں آئی ہے بولے تو ہرگز انہیں نہیں مرے گا. کیا جنگ جہاد یہ موت کو نہیں ہے سو موت کو بھی کھینچ کو لاتی کیا، ہرگز بھی نہیں. کس کی موت کب ہے کہ تب تبھی چنو مرتے سو. وہ 70 صحابہ شہید ہوئے تو ان کو اسی جگہ میں شہادت کی موت اللہ نصیب کر کو رکھے تھے، لکھ کو رکھے تھے، اس لیے وہ آئی. جنگ میں گئے اس لیے مر گئے، گھر میں رکھو رہے تو نہیں مر کو رہتے تھے، کرنے کی بات نہیں، یہ رانگ بات ہے یہ. قل فدرؤوا عن انفسکم الموتا، اللہ وہ منافقین کچھ بولو بولتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ پھر تم اپنے آپ سے موت کو دفع کرو، تمہاری اپنی موت ہے نا دور کر کو دکھاؤ نا تمہیں. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ جنگ کو جانے سے مر جاتے ہیں تو تم گھر میں رہو، مرناش نہیں، کتنے سال ہو گئے تو بھی ویسا رکھ کو دکھاؤ نہ، دیکھے جا جنگ میں جائے تو مر جاتے کر کو بولتے نا. میں اس جگہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں ایک سبق کے طور پر یاد رکھو، ہماری زبان سے مسلمان ہونے کے باوجود یہ منافقان جیسا باتیں نکلتے، زندگی میں کتنے کی مرتبہ ہمیں کرتے، وہ میں کر کو نہیں رہنا تھا، وہ کرنے سے جیسا ہوا، ایسا کرنے سے ویسا ہوا. کتنے ہمیں گناہ کے بارے میں بولنا، میں گناہ کر ڈالنے سے میری وہ نہ ہو سچ، میری نمازاں بھی برابر میں پڑھتی نہیں ہوں، میں سنتاں پڑھتی نہیں ہوں، میں تلاوت کرتی نہیں ہوں، میں صبح میں فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کی وجہ سے آج کا دن اتنا خراب جاتا ہے، ایسا بولے جا. نیکی نہیں کرنے کی وجہ سے نحوست آئی ہے، برکت نہیں آئی ہے، وہ بولے جا. لیکن ہر چیز کے اندر یہ کئی کو ہوا، اس کی وجہ سے وہ کئی کو ہوا، انہیں وہ بولنے سے چینے انجانے سے نہیں، اللہ کی تقدیر میں ہے، کیا ہونا کر کو ہے کہ وہ ہوں گا چھونگا، تمہیں چاہے تو بھی نہیں چاہے تو بھی وہ ہوں گا چھونگا. تو کفر کی باتیں بولیں گے، یعنی کافر ہم بولتے سو باتاں، مشرک ہم بولتے سو باتاں، ویسی باتاں ہماری زبان سے آنا نہیں ہرگز. کتنے لوگ ہیں ایسا ہندوؤں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کو، ویڈیو دیکھ دیکھ کو میرے سامنے کتنے ایسے واقعات آتے رہتے، خود میرے سامنے آتے ہیں بولے تو پھر دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء کے سامنے کتنے نہیں واقعات آتے رہیں گے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا کمزور امت کا ایمان ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہندوؤں کے بڑے بڑے وہ پوجا کو چلے جانے کا، بڑے ہندوؤں کے جو اہم جگہ ہیں وہاں چلے جانے کا، یہ گئے تو چاہیے ہوتا کرتے، وہ گئے تو وہ ہوتا کرے، پورا کفر کا شرک کا پورا کام کر ڈالتے. کفر کی بات، شرک کی بات سے ہماری زبان کو، دل کو بچا کو رکھنا. اس واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہم نے سکھا اللہم طہر قلوبنا من النفاق، یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک رکھ اللہ بول کے. آپ خیر کی چیزوں سے، بھلائی کی چیزوں سے
دور کرنے والی چیزیں اپنے پاس رکھو بھی نہ کو. جیسے منافقان صحابہ کو روکنے کی کوشش کرے نہیں، ویسا ہم نہ اچھے کاموں سے روکنے والے کتنے کہ ہمارے آس پاس رہتے. اچھے کاموں سے روکنے والے سے دوستی نہ کو. اچھے کاموں کو کرنے رکھنا تم نہ، اچھی جگہوں کو تم نہ بلا لگ جانا، ویسوں سے دوستی رکھو. اچھے کاموں سے روکنے والے ہیں تو ان سے دوستی نہ کو. خیر آگے کی آیت دیکھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہی وہ پرانی باتیں چلتی ہے. دیکھو ایک ہے معمول سے نیچرل ڈیتھ، معمولی فطری موت، مر جانا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا. منافقین سبھی شہید ہو کو جو موت آئی ہے نا، شہادت کی موت، اس کو ایک نارمل موت سمجھ گئے. سمجھ جا کو کیا بولے، دیکھ مر گا، دیکھو نے اس کی جان چلی گئی. دیکھ دنیا میں رکھو رہے تو ابھی 40 سال رکھو رہیں گا کیا، عمر کیا کر کو 30 سالش نا، ابھی ایک 30 سال رکھو رہیں گا نہیں کیا، ابھی ایک 40 سال رکھو رہیں گا نہیں کیا، کتنا کھا کو کما کو پی کو اڑا کو کیا کیا نہیں مزہ کر کو رہنگا انہیں چلے گئے. دیکھ بول کو دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گیا. دیکھو نہیں بول کو یہ انداز میں بات کرتے تھے وہ 70 شہید صحابہ کے بارے میں. حالانکہ شہادت کرنے کا ہمیشہ کی آخرت کی زندگی، وہ حیات جاویدانی کر کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے، ہمیشہ کی زندگی نہ، وہ آخرت میں اس کو ساری کی ساری رزقیں ملتی، عالم برزخ میں اس کو ساری رزقیں ملتی. شہیدوں کی روح ہے نا جنت میں وہ خوشی سیر کر رہی ہوتی. ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد کر کو حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث آکو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب احد کے 70 صحابہ شہید ہوئے، ان تمام شہداء کی روحوں کو، ارواح ہے نا، روح کو، اسپرٹ، اس کو اللہ ہرے گرین کلر کے پرندوں میں رکھ کر جنت میں چھوڑے. اللہ وہ پوری جنت کو سیر کر کے کیا کیا کھانا کی پینا کی سوب کر کو اللہ کے عرش کے نیچے قندیل جیسا ہم نام میں بولنا ہے بولے تو پنجرے کے جیسا، ایک گھونسلے کے جیسا، ویسا اللہ ریڈی کر کو رکھے ہیں. وہاں وہ پورے کے پورے پرندے آ گئے. وہ پرندوں کے اندر شہیدوں کی روح ہے. سو وہ روح ہے نا اپنی حالت پر بے حد خوش کہ اچھا کرے اللہ، ہم نے اتنا بڑا مقام دیے نا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی، شہادت کی موت اللہ ہم نے نصیب کرے نا بول کے وہ پوری روح خوش ہے. وہاں خالی خوشی کس نہیں ہے، بلکہ اپنے پیچھے دنیا میں جو ہے نا ان کے بارے میں بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ نصیب کرنا میرے بچوں کو بھی، میری اولاد کو بھی اللہ عقل دینا، وہ بھی یہ نیک راستے پر چل کر میرے جیسا شہید ہو کر آئے تو ان کو بھی یہ شہادت کا اتنا اونچا مقام، مرتبہ، کتنا بڑا زبردست مقام، یہ مقام میرے بچوں کو بھی، میری اولاد کو بھی، میری نسلوں کو بھی ملنا نہ بول کے خواہش کرتے سوگتے. تو اللہ ان روحوں کو بولیں گے ٹھیک ہے تمہیں فکر کرو نہ کو، میں تمہاری اولاد کو، تمہارے نسلوں کو، تمہارے پیچھے جو متعلقین رشتہ دار ہیں ان کو تمہاری یہ خواہش، تمہاری یہ تمنا، یہ تمہاری خواہش ان کو میں بتاتا ہوں بول کے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے بتا دیے ہیں سورہ بقرہ میں. اور ایک جگہ کے اندر بھی وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہاں پر بھی آکو ہے سورہ بقرہ میں، یہاں سورہ آل عمران، سب جگہ میں آکو ہے سیم بات کہ شہداء کے بارے میں کہ وہ مر گئے کر کو، میت کر کو سمجھو نہ کو، انہوں زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں بول کے. پھر دو باتیں ماں، ایک علمی بات ہے، یہ علم کی بہت نالج کی بات، اچھا غور سے سننا تمہیں. بعض علماء کیا بولتے ہیں، جیسا دنیا میں ہمارے جسم میں ہماری روح ہے نہیں کیا، ویسا برزخ میں بھی شہیدوں کا جسم ہے نہیں، دنیا میں کوسے جسم سے انہوں تھے کہ اسی جسم کو دوبارہ اللہ ریڈی کر کے وہ ہمیشہ رہنے کے قابل وہ جسم بنا کو اس میں ان کی روح ڈال کر جسم سمیت شہیداں وہاں زندہ رہتے. سو عالم برزخ میں خبر میں بول کے صحیح بھی ایسے کتنے کے واقعات ہمیں پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے رہتے کہ اتنے 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 800 سال کے بعد فلان جگہ خبر کھو دے تو اس میں بالکل زندہ صحیح سلامت، کفن میلا بھی ہو کو نہیں تھا، ان کا جسم کیسا دفنانے کے وقت تھا کہ ویسا جو ان کا چہرہ تھا. ایسا سب ہمیں کتنے کے واقعات سن کو ہی نہیں کیا ماں، میں وہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کتنے کے بیانہ میں حضرتان کے پاس تمہیں سن کو رہیں گے. اچھا ایک ایگزامپل کے واسطے ایک بولتا ہوں، موطا مالک کر کو ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جس احد کے بارے میں ہمیں بات کر لکھی نہیں، اسی احد کے میدان میں بارش کا پانی جانے کے واسطے ایک برساتی نالا کر کو بولیں گے، بارش کا پانی جانے کے واسطے ایک نالا، اس میں ایک بار بہت زور بارش ہونے کی وجہ سے بہت زور سے پانی نکلا کرتے. پانی کے زور کی وجہ سے مٹی نیچے سے ہے نہیں ہنچ
کھودے جیسا ویسا ہٹ کو چلی گئی. تو شہداء احد میں سے بعضوں کی جو لاشیں ہیں نا، جسم، وہ دکھائی دینے لگے، وہ باہر آ گئے. وہ حضرت کتاب میں لکھو ہیں اس وقت دیکھے تو ان کا خون، شہید ہونے کے وقت ان کا خون کیسا تھا کہ تازہ ویسا کا ویسا جاری ہے. کہتے بنو امیہ بادشاہ، ان کے زمانے کا یہ واقعہ ویسا کا ویسا تازہ ہے. کہتے اس لیے علماء کیا بولے، شہیدوں کا یہ جسم، یہ روح عالم برزخ میں بھی رہنے کا بول کے. لیکن صحیح بات کیا، جو بہت بڑے بڑے علماء جو بولے ہیں وہ کیا بولے تو، شہیدوں کی روحوں کو، جیسا ابھی میں بولے یعنی کیا، پرندے میں رکھ کر، حدیث کے اندر ہے، ان کی روحوں کو پرندوں میں اللہ تعالیٰ رکھ کر بالکل اس کو ہنستا خوشی آرام سے اسے رہنے دیتے جنت میں. ایک سوال یہاں پر اگر معلوم نہیں کہ تو معلوم کر لو. موت جو آتی ہے جسم کو آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی. عالم ارواح میں کب اللہ پیدا کر ڈالے کہ جب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ سے رہنے کا چاہیے روح ہماری جنت میں. اللہ تعالیٰ کرے، اللہ نصیب کرے ہم سب کو جنتیوں میں شمار فرمائے. جنت جانے والی جنت میں، جہنم جانے والے جہنم میں. وہ روح ہمیشہ رہنے کا، جسم کچھ موت آنے کا. یہ روح جسم سے جدا ہونے کا نام موت کر کو ہمیں بولتے. تو آتما کر کو بولتے نہیں کیا، آنما بولتے، آتما بولتے، اسپرٹ بولتے، روح کر کو بولتے. یہ اس پر موت آتی نہیں، یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کا. اس واسطے اردو میں عربی کا لفظ بہترین انداز میں بولتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. کیا مطلب کر کو بولے تو ان کی روح ان کے جسم کو چھوڑ کو چلی گئی، دوسری جگہ چلی گئی، اللہ کے پاس عالم بالا کو چلی گئی کر کو. حضرت ویسا رہے تو کافرہ مرے تو ان کی روح بھی جاتی، منافقہ مرے تو ان کی روح بھی جاتی، مسلمان مرے تو ان کی روح بھی جاتی، شہیدہ انتقال کر گئے تو ان کی روح بھی جاتی. وہ تو سب روحوں کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ہے سوچنا کہ تو نہیں، وانچ فرق ہے. سو کافروں کی جو روح، منافقین کی جو روح جاتی ان کو وہاں تکلیف دی جاتی، عذاب دیا جاتا. مسلمانوں کی روح جاتی ان کو انعام دیا جاتا. اس سے بھی بڑھ کو شہیدوں کی روح جو جاتی، خدا تعالیٰ کے جمال کو دیکھنے کی جو لذت ہے نہیں، اللہ اکبر، کیا سین ہے، کیا منظر ہے. وہ کوڑیکانل چلے گئے، اوٹی کو چلے گئے، مونار کو چلے گئے، چلے جا کو وہاں سے اوپر کھڑے کو دیکھ، پاپا کیا سین ہے، کیا منظر ہے نا. یہ منظر سب کیا بیش نہیں رہنگا، دیدار خدا بندی. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. کیا حالت رہے گی وہ. اللہ خود بولتے ہیں شہیدوں کو، یہ شہیدوں کی روحوں کو روز روز اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو لذت ملے گی نا، یہ ہے شہیدوں کی فضیلت. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، گویا اللہ اس میں شہیدوں کی فضیلت کو بتاتے کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ زبردست زندگی ملتی، انتقال ہو گئے کر کو سمجھنوں کو، اور ان کو اللہ کے پاس رزق دی جاتی. کون سی رزق؟ جنت کی رزق. اس میں بھی ہم نہ سمجھ میں آ جائے گا، زندہ رہنے والے کچھ نہ روزی دینے کا، تو انہوں سب زندہ چھین سو کر کو. اور نمبر 3، ہمیشہ ہمیشہ انہوں خوش رہتے بول کے. نمبر 4، اپنے پیچھے والے، اپنی نسل اولاد کے واسطے بھی انہوں یہی خوش نصیبی ملنا کر کو انہوں چاہتے. یہ ساری باتیں اللہ اس میں بولے ہیں. دیکھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردے گمان نہ کریں. ہم دوسروں کی طرح ان کو مردہ کر کو سمجھ جاؤ ان کو شہید. بل احیاء، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہیں روزی دی جاتی ہے. فریحین بما آتاہم اللہ، انہوں زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے. کیسے ہیں انہوں، کیسے رہتے سو اللہ کے پاس کا؟ تو وہ خوش ہیں. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا. اللہ کا جو فضل ان کو ملا اس پر وہ خوش. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ خوشخبری پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے والوں میں سے، یعنی جو ان کی نسل اولاد، ان کے بھائی مسلمانہ جتنے بھی ہیں، ان سب کے بارے میں انہوں چاہتے کہتے وہاں اللہ کے پاس جا کو، یا اللہ کیا تو بھی ایک کمیونیکیشن کا، کیا تو بھی ایک ٹولس رہے تو ہمیں فوراً بول دیں گے نا، ہمیں شہید ہو کو آپ کو ہی نا اتنا بڑا مقام ہم نہ ملیا ہے، تمہیں بھی اسی راستے پر رہو. یہ نماز و روزہ زکوٰۃ کر کو اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کے راستے میں موت آ جانے کے لیے اس جہاد مجاہدہ کر کو اس میں رہو، پیچھے ہٹ جاؤ نہ کو، ویسا حق کو تمہیں آئے تو تم نہ بھی اتنا بڑا مقام ملیں گا دیکھو بول کے وہ بتانا چاہتے، خوشخبری پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے نہیں ملے، جو انتقال نہیں کیے، ان کے پیچھے والوں میں سے. کس بات کی خوشخبری دینا چاہتے ہیں؟ اس بات کی کہ ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہیں.
کافر منافقہ گنہگاراں سب گئے تو وہاں ان پر خوف بھی، ڈر، گھبراہٹ، پریشانی، یہ ساری چیزیں رہے گی، لیکن ان لوگوں کو وہ سب نہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشخبری پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کی نعمت کی اور اللہ کے فضل کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا محنت کر کو آتے کہ یا اللہ پورا کا پورا رکھے ہیں حساب، اللہ ہم نہ اس کا بدلہ دیتے، اللہ ہم نہ اس کی مزدوری، اس کا اجر ہم نہ اللہ دیتے کر کو، جو انتقال کر کو چلے گئے انہوں سب بتانا چاہتے کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور اس بات کی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے، لا یضیع اجر المؤمنین۔ یہ صحیح بات میں تمہیں یہاں مثال کے واسطے بولتا ہوں، مدرسے کو آ گئے، اتنی دیر سے تمہیں بیٹھے ہیں، تفسیر بھی اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں بیٹھ کر تفسیر بھی سن لگ چلے جائیں گے، حالانکہ پاؤں میں درد ہے، حالانکہ نیند آتی ہے یا تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے باوجود بیٹھتے ہیں، تو یہ سب ہرگز ہرگز ضائع نہیں ہو جائے گا۔ ایسا نہ سوچو کیا کہ بیٹھ گئے ہمیں کر کو، نہیں، یہ سب تمہیں جو کرتے ہیں محنت، اللہ اس کا اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ضرور اللہ تعالیٰ وہ اکاؤنٹ میں لکھ کر رکھے ہیں، وہ دیں گے اللہ۔ اس جگہ میں اس آیت کے پڑھتے ہوئے ہم یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارا شمار حشر قیامت میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ فرما، ہماری روحوں کا شمار بھی ایسے لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، شہداء، ایسے صحابہ، ان کے ساتھ فرما اللہ۔ اس کے لیے ضروری کیا معلوم، دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی عادت رہنا۔ یا اللہ دنیا میں ہم لوگوں کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما اللہ، بول کے یہ بھی دعا کریں گے ہم۔ اور یہ بات اللہ نے صاف اس کے اندر بتا دی کہ اگر ایمان والے ایمان پر زندگی گزارے تو قیامت میں کوئی ڈر، کوئی غم، موت کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ہوگی، ایک دم ٹینشن نہیں، سو آرام سے انہوں رہ سکتے ہیں بول کے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اس میں یہ آیت اس کی بات کی آیت کے ساتھ جڑ کر ہے، بات بہت لمبی بات ہے، اس لیے یہیں پر روک لیں گے ہم، وہ بات شروع کر کو روکنا مناسب نہیں ہے، ایک ساتھ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کی ان آیتوں کی انوار اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں منتقل کرے، اور جن پاک باز ہستیوں صحابہ کرام کے بارے میں ان آیتوں کے اندر بتایا گیا، جن شہیدوں کے بارے میں بتایا گیا، ان کی اتباع و نقش قدم پر چلنا بھی اللہ ہم کو نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔